ناظرین، ویسے تو سلطنت عثمانیہ میں ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور ترین سلاطین گزرے ہیں جن کے کارنامے اور کامیابیاں تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں، مگر آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس میں ہم عثمانی تاریخ کے سب سے طاقتور سلطان سلیمان عالی شان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مزید ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سلطان سلیمان کے حکم پر باربروسا برادرانز نے ایسا کیا کیا کہ سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، سلیمان اول المعروف سلیمان قانونی اور سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 سے 1566 سنہ عیسوی تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثال عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمان قانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے کہ ویسٹرن ہسٹورینز انہیں سلیمان ذی شان یا سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ناظرین، سلیمان اعظم کا دور عثمانی سلطنت کی توسیع اور فتوحات کا دور تھا۔ اس نے اپنے وقت کی بڑی طاقتوں سے صف آرا ہو کر نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے وجود کو برقرار رکھا بلکہ اسے مزید مستحکم اور طاقتور بنا دیا۔ 1521 سنہ عیسوی میں سلیمان نے ہنگری کے مشہور شہر بلغراد کو فتح کیا۔ ناظرین، بلغراد ایک انتہائی اہم شہر تھا جو دریائے ڈینیوب پر اہل یورپ کا دفاعی مورچہ تھا، اور 1522 سنہ عیسوی میں سلطان سلیمان نے جزیرہ رہوڈس کا محاصرہ کیا اور بالآخر 5 مہینے کے محاصرے کے بعد اسے بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا، اور یہاں کے رہنے والوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے ان کے ٹیکسز بھی معاف کر دیے۔ 1526 سنہ عیسوی میں سلیمان اعظم نے ہنگری کی جانب قدم بڑھایا، جو اس کی فتوحات میں تیسرا بڑا محاذ تھا۔ ناظرین، ہنگری کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ہنگری کو فوجی نقطہ نظر سے عیسائیوں کی ایک مضبوط طاقت خیال کیا جاتا تھا، مگر عثمانیوں نے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہنگیرین فوج کو عبرتناک شکست دی اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ مگر ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ فتح یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی آخری بڑی فتح ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اس فتح کے محض 3 سال بعد ہی سلیمان اعظم نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کیا، اور اس بار بھی عثمانی فوج کی تعداد زیادہ ہی تھی، مگر موسم کی شدت اور ینیچری کی بغاوت کے خوف سے سلیمان اعظم کو محاصرہ اٹھانا پڑا اور ویانا فتح نہ ہو سکا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وینس نے سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا، جس پر خیر الدین باربروسا نے سلطان سلیمان کے حکم پر بحیرہ روم میڈیٹرینین سی کے 24 جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عثمانی ان کے اہم ترین جزیروں پر قبضہ کر چکے تھے، جس سے ان کی سمندری تجارت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ 100 یورپی سلطنتوں نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد کر لیا، جس کے بعد اتحادیوں اور عثمانیوں کے درمیان پریویزا کے مقام پر تاریخ کی مشہور ترین سمندری جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں اتحادیوں کے پاس عثمانیوں سے زیادہ جدید ہتھیار موجود تھے،
اور ان کی تعداد بھی عثمانیوں سے بہت زیادہ تھی، مگر خیر الدین باربروسا نے بہترین جنگی چالیں چلی جن کی وجہ سے اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور بحیرہ روم پر عثمانیوں کی برتری قائم ہو گئی۔ اپنی بحری طاقت کی بدولت سلیمان نے الجزائر اور طرابلس کے صوبے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ یہ سب کچھ بحری کمانڈر باربروسا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، اور یہ ساری فتوحات سلیمان اعظم کے دور میں ہوئی تھی، مگر 1566 میں سلطان سلیمان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں پھر کبھی کچھ خاص اضافہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کیجئے، اور منگول کمانڈر نائمان کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔